السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو بولو چینل میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین و سامعین، ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے اردو بولو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ تاریخی اور مستند معلومات سے آپ تمام حضرات مستفید ہوتے رہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، اوغوز خان کے اولاد میں سے گوگ ترکوں نے ایک طویل عرصے تک وسطی ایشیا کے علاقوں پر اپنی حکومت کی۔ گوگ ترکوں کو اکثر و بیشتر چینیوں کے ساتھ جنگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ گوگ ترکوں کی یہ عظیم سلطنت کے خاتمے کی سب سے بڑی وجہ آپس میں خانہ جنگی تھی۔ ترک قوم کی اکثریت خانہ بدوش زندگی گزارا کرتی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ قبائل ہجرت کیا کرتے تھے۔ جہاں ان کو پانی اور رہنے کی جگہ نظر آتی وہاں پر اپنے خیمے گاڑ دیا کرتے تھے۔ موسم کی خرابی یا دیگر مسائل کی وجہ سے اکثر و بیشتر اپنی جگہیں تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ گوگ ترکوں کی سلطنت کی حدود میں بھی کچھ خانہ بدوش قبائل آباد تھے جنہیں داستان سیریز میں دا قبائل کہا گیا ہے۔ ترک زبان میں دا کا مطلب پہاڑ ہوتا ہے۔ دراصل اس میں آپ کو رومن میں لکھا ہوا نظر آئے گا DAG، جو لکھنے میں تو داغ نظر آئے گا لیکن یہاں پر جی سائلنٹ ہے اور ترک قوم اسے دا کا لفظ استعمال کرتی ہے، یعنی وہ اپنے منہ سے داغ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مراد اس سے ہوتا ہے پہاڑوں میں رہنے والے لوگ، یعنی پہاڑوں کے وسط میں رہنے والے خانہ بدوش قبائل۔ داستان سیریز کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ گوگ سلطنت کے بادشاہ الباگو خان اپنی بیوی تلسم خاتون کو غداری کے الزام میں قتل کر دیتے ہیں۔ تلسم کا تعلق داغ قبیلے سے تھا۔ بعد ازاں الباگو خان داغ قبیلے میں جا کر تلسم کے والد کو بھی قتل کر دیتا ہے اور ساتھ میں ایک حکم جاری کر دیتا ہے کہ داغ قبیلہ میری سرزمین کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے۔ وہاں پر ایک سپاہی ایوران الباگو خان کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ الباگو خان موقع پر ہی اسے قتل کر دیتا ہے۔ ایوران کی نوعمر بیٹی آکیز اپنی آنکھوں سے یہ سارے مناظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اب تلسم کی بہن چولپان اپنے قبیلے کو لے کر اس جگہ سے دور چلی جاتی ہے اور یہ عہد کر لیتی ہے کہ میں اپنی بہن اور قبیلے کے دیگر سپاہیوں کا انتقام گوگ ریاست سے لوں گی۔ گوگ بادشاہ الباگو خان کی بیوی تلسم سے ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام باتوگا تھا، جو کہ معذور تھا، ایک ہاتھ اور ایک پاؤں بچپن سے ہی غیر فعال تھا۔ آکیز نے بچپن میں باتوگا کو لکڑی کی تلوار دی تھی جب الباگو خان ان کے قبیلے پر یلغار کرنے آیا تھا، اور ساتھ میں یہ کہا بھی تھا کہ یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اور خود بھی نشانی کے طور پر ہمیشہ اپنے ساتھ لکڑی کی تلوار کو رکھا کرتی تھی جو کہ اس کے والد کی نشانی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، باتوگا نے ہمیشہ کے لیے اپنے والد سے یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ اپنے باپ سے کبھی بات نہیں کرے گا۔ دوسری جانب آکیز اپنے انتقام کی آگ میں الباگو خان کو جا کر تیر مار بیٹھتی ہے، جس کا نقصان قبیلے پر حملے کی صورت میں دا قبیلے والوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ آکیز قیدی بن کر الباگو خان کے محل میں جاتی ہے، لیکن چولپان خاتون کے منصوبے کی وجہ سے آکیز پر الباگو خان پر تیر مارنے کا ثبوت نہیں ملتا اور چولپان خاتون کسی اور خاتون پر الزام لگا کر اسے قتل کر دیتی ہے۔ آکیز کو جیل میں بھی ہراساں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن باتوگا وہاں پر آکیز کو بچا لیتا ہے، اور وہیں پر یہ راز بھی اڑ جاتا ہے کہ باتوگا دماغی طور پر بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس لیے ظاہر کیا تاکہ اسے قتل نہ کیا جائے، کیونکہ اگر باتوگا کی عقل صحیح سلامت ہوتی تو اسے اس بنا پر قتل کر دیا جاتا کہ شاید یہ بڑا ہو کر اپنی ماں کا انتقام لے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، اب چونکہ آکیز بھی الباگو خان سے اپنا انتقام لینا چاہتی ہے اور دوسری جانب باتوگا بھی اپنی ماں کا انتقام لینا چاہتا ہے، لیکن دونوں ایک پریشانی کا شکار ہیں۔ آکیز کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ قبیلے کی سردار چولپان خاتون ہے، اور باتوگا کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ اگر وہ اس موقع پر اپنے والد کو قتل کر دیتا ہے یا پھر اس میں معاون بنتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ گوگ سلطنت بہت زیادہ اختلافات کا شکار ہو جائے گی اور ترک ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، ابھی تو ڈرامے کی ابتدا ہے، آگے چل کر مزید اس میں نشیب و فراز بھی آئیں گے، لیکن یہاں پر دو چیزیں سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الباگو خان کے ساتھ موجود سالتوک بیگ، یہ ایک بہت ہی بڑا راز ہے اور ایک معمہ ہے۔ سالتوک بیگ ایک طرف تو دا قبیلے والوں کو ہر موقع پر بچانا چاہتا ہے، لیکن دوسری جانب گوگ کے ساتھ بھی ہے۔ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ سالتوک کا تعلق گوگ ریاست سے ہے، لیکن سالتوک کا اصل ہدف یہ ہے کہ ترک قبائل آپس میں متحد رہیں، اور یہی اتحاد دا قبیلے کے اندر کون عطا جو کہ سارنگی بجانے والے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ترک آپس میں متحد رہیں اور لڑائی وغیرہ نہ کریں، اور آکیز کو بھی یہی بات وہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا
کہ جب دو سر والا بھیڑیا آئے گا اور وہ ترکوں کو آپس میں متحد کرے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، محمد بزاق شاید اس سیریز میں جہاں ترکوں کا ماضی دکھا رہے ہیں وہاں پر یہ بات بھی سمجھا رہے ہیں کہ اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آپس کی خانہ جنگی بڑی بڑی سلطنتوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ دوسری بات جو سیریز میں دکھائی گئی وہ یہ تھی کہ ایک جگہ پر ایک مسلمان بچے کو دکھایا گیا جو کہ وضو کر رہا تھا۔ آکیز اس بچے کے پاس جاتی ہے، اس سے کچھ سوالات کرتی ہے، بچہ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ آکیز حیران رہ جاتی ہے کہ یہ مسلمان کیا ہوتے ہیں۔ یہ بات تو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ سیریز ترکوں کے اسلام سے قبول کرنے سے پہلے کی زندگی پر بنائی گئی ہے۔ اب آتے ہیں اس دور میں مسلمان حکومتوں کی طرف۔ معزز ناظرین و سامعین، جس دور کی یہ کہانی ہے اس وقت مسلمانوں کی واحد اور سب سے بڑی حکومت عباسیہ سلطنت تھی۔ کئی ترک قبائل کے تعلقات عباسیہ کے ساتھ قدیم دور سے تھے، لیکن وہ تعلقات صرف اور صرف جنگ کی حد تک محدود تھے۔ حکومتی معاملات میں ترک مداخلت نہ کرتے تھے۔ یہ ترک بغداد کے شہر میں گھوڑے دوڑاتے رہتے، عوامی مقامات پر بھی، سڑکوں پر بھی آئے دن ان کے گھوڑوں تلے آ کر بچے رون دیے جاتے، نوجوان زخمی ہو جاتے۔ عوام نے ان ترکوں کی خلیفہ کو شکایت لگانا شروع کر دی۔ اس وقت عباسیوں کے خلیفہ معتصم باللہ نے ترکوں کو بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک شہر بنا کر دیا اور کہا کہ آپ اپنا گزر بسر، اپنی گھڑ سواری، اپنی تیر اندازی، تمام چیزیں یہاں پر کیا کریں۔ شہر کا نام منصورہ تھا، لیکن بعد ازاں منگولوں کے حملے کے بعد ترکوں کو وہاں سے بھی ہجرت کرنی پڑ گئی۔ ایک آخری بات ہم یہ بتاتے چلیں کہ آپ کو اس سیریز میں نظر آئے گا کہ ترکوں کا رہن سہن بالکل منگولوں کی طرح دکھایا گیا، یعنی ان کے مذہب، ان کی عبادت، ان کی وہ تمام چیزیں دکھائی گئی ہیں جس طرح کے منگول عبادت کرتے ہوئے گوگ ٹینگری کو پکارتے ہیں، اسی طرح ایرلک خان کو پکارتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بھی ہمیں سیریز میں دکھائی گئی ہیں۔ تو دیکھا جائے تو نسلاً ترک اور منگول ایک ہی ہیں، اور اگر یہ ایک نہیں بھی ہیں تو چونکہ یہ ایک ساتھ رہا کرتے تھے تو ترکوں کا بھی اس دور میں وہی مذہب تھا جو کہ منگولوں کا تھا۔ بعد میں چل کر جب ترک مسلمان ہوئے تو پھر اس وقت یہ تمام چیزیں انہوں نے چھوڑ دیں، اور ان کے مسلمان ہونے کے بعد جب منگولوں نے ان پر اپنے حملے بڑھائے تو انہوں نے وسط ایشیا کو چھوڑ کر باذنطینی علاقوں کی طرف ہجرت کی، جہاں پر اس دور میں مسلمانوں کی سلجوق سلطنت ہوا کرتی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، ابھی تو ڈرامے کی ابتدا ہے، آگے چل کر مزید اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئیں گی جو وقتاً فوقتاً ہم اپنی ویڈیوز کے ذریعے آگاہ کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو بولو چینل میں خوش آمدید۔